باغ فدق کو نہ چھیڑو، تمہارے سارے فدق نکال دوں گا۔ اگر باغ فدق کا مطالبہ حضرت فاطمہ نے کیا تو دو حال سے خالی نہیں، خلیفہ برحق سمجھ کے یا ناحق سمجھ کے، خلیفہ برحق سمجھ کے کیا، سارے شیعہ مذہب پہ لعنت پڑ گئی، اور اگر خلیفہ ناحق سمجھ کے کیا تو معصوم اطرت کے متعلق شیعہ مذہب کے مطابق حرام کھانے کا، حرام لینے کا یہ دعویٰ عصمت بھی باطل، اور آل رسول پہ حرام کھانے کا، حرام لینے کا الزام لگانا شیعہ مذہب کے مطابق یہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر ہے۔ تم ذرا اپنے کفر سے نکل کے دکھاؤ۔ باقی اچھا وراثت کا حق، تو میں کہتا ہوں پہلے اپنی کتابیں دے۔ ہمارے ہاں تو متواتر موجود ہے، حضرت علی کی تصدیق موجود ہے، اور شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی، ہماری بخاری شیعہ مذہب کی اصول کافی، اور 18 کتابیں اور ان کی حدیث کی، اس میں حدیث آ رہی ہے کہ انما لا نورثو معاشر الانبیاء لا نورثو ما ترکنا صدقہ۔ اصول کافی اٹھا، بہار الانوار اٹھا، شیعہ مذہب کی کتابیں بھی، اہل سنت کی دونوں کی متفق روایت، جس کا مضمون یہ ہے کہ انبیاء کی مال میں وراثت چلتی نہیں ہے، نہ انبیاء مال جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، انبیاء کی وراثت علم اور دین میں چلا کرتی ہے۔ اب یہ اصول کافی کون سی کتاب ہے؟ کہتے ہیں امام غائب کی مصدقہ کتاب۔ توجہ ہے نا، 5 منٹ میں تھوڑے لگا لوں گا تو صبر کرنا۔ یہ امام غائب کی کیا ہے؟ مصدقہ کتاب ایک۔ دوسرا، شیعہ مذہب کے مطابق امام کی بات کا انکار کفر ہے، ان کے نزدیک امام معصوم ہے۔ اب ذرا اصول کافی 12ویں امام کی مصدقہ کتاب، اس مفرور امام کی مصدقہ کتاب، وہ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کی مال میں وراثت نہیں، پیغمبر کی وراثت علم میں ہوتی ہے اور دین میں ہوتی ہے۔ اب فیصلہ کر، امام غائب کی یہ مصدقہ کتاب اصول کافی حق ہے تو شیعہ پھر بھی کافر ہے، اور اصول کافی غلط ہے اور امام کی بات نہیں مانتا تو شیعہ اصول کے مطابق شیعہ پھر بھی کافر ہے۔ یہ باغ فدق کو لے رہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہ باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا نے پوری دنیا شیعت ایران سے عراق تک کٹھی ہو کے لٹک جائے، میرے سوال کو ذرا سنو، حضرت فاطمہ نے کبھی کہا ہو کہ صدیق نے مجھے انصاف نہیں دیا؟ توجہ ہے؟ یہ بات کس نے کی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہی ہو کہ صدیق نے مجھے انصاف نہیں دیا، حضرت علی نے کہی ہو کہ صدیق نے ہمیں انصاف نہیں دیا، حضرت حسن نے کہی ہو کہ صدیق نے انصاف نہیں کیا، حضرت حسین نے کہی ہو صدیق نے انصاف نہیں کیا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم پوری ایران الٹی لٹک جائے، ایک حوالہ بھی دکھا نہیں سکتے جس میں بنت رسول نے کہا ہو صدیق نے ظلم کیا اور انصاف نہیں کیا، علی نے کہا ہو، حسن نے کہا ہو، حسین نے کہا ہو۔ جب فاطمہ بطول جنت صدیق پہ راضی ہے، علی حضرت صدیق کا مقتدی بن کے نمازیں پڑھ رہا ہے، اور علی چیف جسٹس لگا ہے، صدیق کی خلافت میں فیصلے کر رہے ہیں، حسن و حسین حضرت صدیق کو اپنا امام مان رہے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ صدیق نے انصاف کیا۔ آج 14ویں صدی کی یہ کتیا بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ اور اس کے ساتھ تب کتے بیٹھ کے صدیق کے انصاف پہ اگر تبرہ کریں تو یہ واجب القتل ہو سکتے ہیں، صدیق کی صدیقیت پہ کوئی حرف نہیں ہے۔
یہ بھی نہیں. چل یار چوتھی بھی سن لے. باغ فدق اب تک شیعہ وکیلوں تم بھی سنو، آج تک تمہارے باپوں سے فیصلہ نہیں ہوا، تمہارے بڑے مجتہدین سے فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ فدق کا باغ یہ وراثت تھا یا ہبہ تھا. تھوڑی سی علمی بات آ گئی. اور یہ ایسا سوال ہے دنیا کا کوئی مجتہد جواب دے. آج میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ آواز ایران کے ایوانوں تک جائے گی اور پوری جرت کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں، اگر کسی میں جرت ہو جواب دے یہ فدق کا باغ یہ وراثت تھا، ترکہ تھا یا ہبہ تھا. اگر ترکہ ہے تو ہبہ نہیں، ہبہ ہے تو ترکہ نہیں. اور شیعت درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، کبھی ہبہ کہتی ہے کبھی ترکہ کہتی ہے. ہبہ کہہ کر ترکہ کی نفی، ترکہ کہہ کر ہبہ کی نفی. تو اس کیس کو تو تم نے خود ختم کر ڈالا. تم اپنے مولویوں، اپنے مجتہدوں، اپنے ذاکروں کو پہلے لگام ڈال کر کسی ایک پٹری پہ لاؤ، بعد میں ابو بکر صدیق کا نام لینا. ابھی تک تو تم سے یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ یہ ترکہ ہے یا ہبہ ہے کیا چیز. اور پھر وہ ایک وکیل کھڑا تھا، اس نے کہا بخاری میں بھی ہے غضبت فاطمہ تو فاطمہ ناراض ہو گئی. تو میں نے کہا اچھا اگر حضرت فاطمہ ناراض ہو جائے تو کیا فتویٰ ہوگا؟ کہتے ہیں جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ جہنمی ہے. کہ بہت اچھا، یہاں تو ایک دفعہ آ گیا فاطمہ ناراض ہوئی، اور شیعہ مذہب میں 4 مقام پہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہوئی. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. وقت نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گا. اب جمعہ چلے گا شان صدیق اکبر پر انشاءاللہ. صدیق پہ جتنے اعتراض ہیں ایک ایک کا جواب دوں گا. اب ذرا آؤ، تو ایک دفعہ جو ناراض کرے وہ جہنمی ہے، جو 4 دفعہ کرے. شیعہ مذہب نے لکھا ایک دفعہ تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی گریبان سے پکڑا تو جبریل نے آ کے چھڑایا. شیعہ کی کتابوں میں ہم تو کہتے ہیں یہ نرا بکواس سے جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن یہ شیعہ مذہب ہے. تو خیر، اور یہ غاضبت فاطمہ کوئی سنی بیٹھا وہ سن نہ ہو جائے، یہ غاضبت فاطمہ والی روایت بالکل مردود ہے. بالکل گپ. اور کسی روایت جو صحیح روایت ہے اس میں غاضبت فاطمہ کے کوئی لفظ نہیں ہے. یہ زہری کے بھی نیچے 3 شاگردوں میں سے اس سے بھی ایک نیچے والا ایک شاگرد، اس کا اپنا یہ ظن اور تخمین ہے، یہ کوئی روایت یا حدیث نہیں. تو بخاری میں آ جائے تو کون سا لارے بن جاتی ہے؟ اب بے شک تھوڑی ہے. چلو توجہ کر. مصیبت یہ ہے کہ سنی بھی سن رہے نا، پتہ ان کو بھی نہیں. تو اگر اہل تشیع میں جرت ہو، یہ تو میرا بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے. ٹی وی پہ آؤ، عدالت میں آؤ، اور کوئی میدان مناظرہ سجانے چاہتے ہو، اب بات چل پڑی تو کتیوں کو نہ بھونکاؤ، ان کے ساتھ کسی کتے کو جوڑو، کیونکہ اب موسم بھی بہار کا آنے والا ہے تو اس بہار میں ساری گرم ہوتی ہے. تو یہ بھی وہ گرم ہوئی تو اس نے یہ علت کی. تو ایسی باتیں چھوڑ دو. اگر علمی میدان میں آنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ